نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا اور وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری عنایتوں والے خاص بندوں حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کو یاد کریں کہ انہیں اللہ رب العالمین نے علمی عملی قوت عطا فرمائی کہ جس کی بنا پر انہیں اللہ کی معرفت اور عبادات پر قوت حاصل ہوئی، اور فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک ستھری واضح کھری بات سے چن لیا، اور وہ بات کیا تھی؟ فرمایا وہ بات آخرت کے گھر کی یاد ہے، اور وہ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے، کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں جگہ نہ پائی تو فرمایا کہ بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی آخرت کی بار بار یاد دلایا کرتے تھے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے، تو ہمیں بھی اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ رہنا ہمیں ہمیشہ وہی ہے، لیکن ہم بھی سوچتے سب سے زیادہ دنیا کا ہیں۔ اللہ کرے کہ ان پیارے اپنے بندوں کا صدقہ، اپنے نبیوں کا صدقہ، اللہ ہمیں بھی آخرت کی یاد کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں علماء نے انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت، یعنی انبیاء جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کے اس حصے سے استدلال کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں انہیں بغیر کسی قید کے بغیر اخیار فرمایا، اور یہ بہتری ان کے تمام افعال اور صفات کو عام ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہوں سے بالکل، ان کے لیے گناہ نہیں ہو سکتے، وہ ناممکن ہے، اللہ انہیں گناہ سے بچا کر رکھا ہے، یعنی وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور سب بہترین لوگ ہیں۔ یعنی اے محبوب، آپ حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل کے فضائل اور ان کے صبر کو یاد کریں، تاکہ ان کی سیرت سے بھی آپ کو تسلی حاصل ہو، اور ان کی پاک خصلتوں سے لوگ نیکیوں کا ذوق اور شوق حاصل کریں، اور وہ سب بہترین لوگ ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت یسع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ انہیں حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ اپنے بعد مقرر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اور یہ نبوت کے منصب ملنے کے بعد نبی سرفراز کیے گئے۔ اور حضرت ذوالکفل جو ہیں، بعض لوگوں نے ان کی نبوت میں اختلاف کیا، لیکن علماء نے لکھا صحیح یہی ہے کہ حضرت ذوالکفل بھی یہ نبی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیسے نبیوں کا، ان کو یاد کرنے کا اور ان کی سیرت مبارکہ پڑھنے کا ہمیں بھی یہاں اس آیت کریمہ سے یہ سبق ملا کہ نبیوں کے واقعات کو انسان جب پڑھتا ہے تو اس کے اندر بھی نیکی کا ذوق
اور شوق بڑھتا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر ان کی زندگی کو جتنا ہم سنیں گے پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی عبادات کا شوق بڑھے گا اور ہمیں بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو ہمیں بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے، سننا چاہیے۔ یہی قرآن میں اللہ نے ذکر بھی دیکھیے کہ بار بار ان نبیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ آگے سنیے، پھر اللہ نے فرمایا ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اتراب۔ یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، بسنے کے باغات ہیں جن کے سب دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان باغوں میں وہ بہت سے پھل میوے اور مشروب مانگیں گے، اور ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جو شوہر کے سوا کسی اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی، جو ہم عمر ہوں گی۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے۔ اس کے دو معنی کیے علماء نے، دونوں معنی بڑا خوبصورت ہیں۔ پہلا معنی علماء نے اس کا یہ کیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اس کے ذریعے ہم نے آپ کو اور آپ کی قوم کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت ہے۔ دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا کہ اوپر والی جو آیات آپ نے سنی جس میں اللہ نے نبیوں کا سارا ذکر تفصیلاً کیا اور فرمایا جو ان کی سیرت بیان ہوئی، فرمایا یہ ان کا ذکر جمیل ہے جو ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یعنی دیکھیے نبیوں کا ذکر ہوتا رہے گا، یہ علماء نے اس کا ایک معنی یہ کیا۔ اور فرمایا کہ بے شک پرہیزگار جو ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے فرائض کی ادائیگی کی اور اس کی نافرمانی سے بچے اور اس بچنے میں اس کا خوف اپنے اندر رکھا، تو فرمایا ان کے لیے آخرت کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ ٹھکانہ کتنا اچھا ہے، فرمایا کہ وہ ایسا اتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے بسنے کے، اس میں باغات ہیں، اور جب وہ ان باغات کے دروازوں تک پہنچیں گے تو فرمایا وہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا فرشتے تعظیم اور تکریم کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے، یعنی پروٹوکول دیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے دنیا میں صبر کیا تو آخرت کا انجام کیا ہی خوب ہے۔ اور فرمایا وہ جنت، اللہ اکبر کیا شاندار جنت ہے، فرمایا اس باغات میں وہ نقش و نگار کیے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا اس جنت میں انہیں وہ بہت سے پھل میوے اور شراب مشروب وہ مانگیں گے، اور ان کے پاس اس جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی کہ جو اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی، اور فرمایا کہ ساری کی سارے وہ ہم عمر ہوں گے، یعنی جیسا شوہر ہوگا ویسی اس کی بیوی ہم عمر ہوگی، اور فرمایا یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ ہم عمر بھی ہوں گے اور ان کے حسن و جوانی میں بھی وہ برابر ہوں گے، یعنی خوبصورتی جو اللہ دے گا، ایسا نہیں کہ اس کی بیوی زیادہ ہوگی تو وہ خوبصورت نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا شوہر زیادہ خوبصورت تو اس کی بیوی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے حسن و جمال میں، لیکن قیامت کے دن ایسی کوئی کمی کوتاہی وہ نقص نہیں ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین اگر حسن بھی دے گا تو برابر دے گا، یہ اس کا عدل ہوگا۔ یعنی دیکھیے ہم عمر بھی ہوں گے، یہ سب اس کی کرم نوازی ہے، اور فرمایا کہ وہ جنت میں آپس میں محبت رکھنے والے ہوں گے، اور قیامت کے دن جنت میں نہ بغض ہوگا، نہ رشک ہوگا اور نہ حسد ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہ دنیا میں بھی رشک ہو سکتا ہے اور یہ جائز ہے، لیکن جنت میں اللہ کا ایسا نہیں کہ کوئی کسی کو دیکھ کر بھی رشک کرے اسے یہ مل گیا مجھے نہیں، بلکہ فرمایا بغض، رشک اور حسد کوئی چیز جنت میں ایسی نہیں ہوگی، یعنی سارے آپس میں ایسے محبت کر رہے ہوں گے اور شیر و شکر ہو کر رہ رہے ہوں گے، یہ میرے رب کی جنت ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ فرمایا جو پرہیزگار ہے، اور پھر فرمایا ھذا ما توعدون لیوم الحساب،
ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ وہ ہے کہ جس کا تمہیں حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اس کے لیے کبھی ختم ہونا نہیں ہے۔ یعنی جب وہ جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو فرمایا فرشتے انہیں کہیں گے، اے پرہیزگاروں، اے متقیوں، اے اللہ سے ڈرنے والوں، اس آخرت کی فکر کرنے والوں، دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیسا ثواب تیار کر کے رکھا ہے، تمہارے لیے اس نے کیسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ یہ وہی ہے نا کہ جس کا دنیا میں تمہیں نبی وعدہ دیا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ تو سب کچھ تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو دیکھ لو کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہارے لیے وہ سارے انعامات اور اکرام جو ہے، وہ ذکر جو نبیوں نے کی زبان سے تمہیں سنایا تھا، آج وہ ساری نعمتیں تمہارے لیے تیار ہیں۔ اور فرمایا یہ بھی سن لو، ایسا نہیں کہ ہمارا رزق ختم ہو جائے گا، فرمایا جنت کی نعمت ہمیشہ باقی رہے گی اور کبھی اس کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن قیامت یہ اللہ کی جو جنت میں جو نعمت ہے اسے کوئی فنا نہیں بلکہ بقا ہی بقا ہے، وہ نعمت ہمیشہ رہے گی۔ جو اللہ کی طرف سے ملے گا وہ سب کچھ ملے گا۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو آیتیں شروع ہوئی، ہمارا وقت مکمل ہوا، اب کل سے جہنمیوں کا، جہاں اللہ رب العالمین پرہیزگاروں کا ثواب اور انہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، وہیں قرآن میں وعدے کے بعد وعید اور ترغیب کے بعد ڈرانے اور خوف دلانے کا یہ بیان، یہ قرآن کا اسلوب ہے، تاکہ دونوں چیزیں انسان کے پیش نظر رہیں اور وہ بیلنس میں رہ کر دنیا میں زندگی گزارے، اور اسی طرح وہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا جائے۔ اللہ رب العالمین، آج ہم نے جنت کے اوصاف سنے اور پرہیزگاروں کا ذکر سنا، اللہ کے نبیوں کے نام سنے، اور اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کے صدقے، اپنے قرآن کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں ان نبیوں کے پڑوس میں، اور بالخصوص ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اللہ ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور جنت میں حضور کی رفاقت میں اللہ حضور کے قدموں میں ہمیں کل قیامت کی جگہ عطا فرمائے، اور حضور کی شفاعت سے ہمارے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی وہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، پل صراط کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ موت کی سختیوں سے بچا لے، موت کے وقت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، موت کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، موت کے وقت ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے پڑھتے حضور کے دیدار میں ہم سب کو موت نصیب فرما، کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچا لے، زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں اللہ تیرے و تیرے محبوب کی فرما برداری میں یہ سانسیں گزر جائیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔